مفتی صاحب، حال ہی میں ایک لڑکی کا انتہائی ظالمانہ اور بے ایمانہ قتل ہوا ہے، اور قتل کرنے والا اس کا شوہر تھا۔ یہ قتل کرنے والا لڑکا اور قتل ہونے والی مظلوم لڑکی انتہائی اور بچے انتہائی اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انتہائی طاقتور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سر میں پڑھتا ہوں نا تاکہ پورا پڑھ بھی لوں اور آپ لوگ سن بھی لیں، ورنہ پورا خبرنامہ لگے گا نا۔ یہ جو خبریں آتی ہیں نیوز چینل کی پوری سنی جاتی ہیں کسی سے؟ اگر یہ سر میں شروع کر دیں تو پھر سن لی جائیں گی۔ اچھا میرے بھائی، اس ظلم پر کچھ بات فرما دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی مضبوط اور اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورتیں بھی مردوں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں؟ ان حالات کو بنیاد بنا کر جو لبرل طبقہ پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اس پر بھی بات فرمائیں۔ لبرل طبقہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے ملک میں عورتیں قتل ہو رہی ہیں، دیکھو تمہارے ملک میں مرد ایسے ظالم ہیں۔ تو کس قسم کے مرد ظالم ہیں؟ وہی ظالم ہیں جو آپ کے کلچر سے متاثر ہیں۔ تو یہ جو لبرل طبقہ کہتا ہے نا پاکستان ایک دقیانوس ملک ہے، پاکستان میں وہی لوگ ظالم ہیں جو آپ کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، یورپ کو فالو کر رہے ہیں، جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں نا۔ آپ ذرا ان کے گھروں کے حالات جا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ تو پسے ہوئے انڈے اور پیاز اور ٹماٹر کے بوجھ میں پسے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ خاتون تو بہت پاورفل خاتون تھی نا، 3-4 لاکھ روپے کہتے ہیں ان کی سیلری تھی، پھر بھی مرد نے ظلم کر کے مار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے پاورفل کون ہوتا ہے؟ وہ آدمی ہی ہوتا ہے۔ تو عورت کو آدمی کے برابر قرار دینے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، ہونا یہ چاہیے جو اسلام نے کیا ہے۔ اسلام نے مرد کو سپیریئر مانا ہے، لیکن اس کو حکم دیا ہے کہ اپنی ماتحت بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جب آپ دونوں کو ایک جیسے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ کہ پھر عورت کا نقصان ہوگا۔ مرد نہیں مانتا اس بات کو، وہ ظلم کرے گا اس کے اوپر، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا اس کو، وہ حقوق ادا نہیں کرے گا۔ تو لبرل گھروں میں یہ فسادات زیادہ ہیں، دیندار گھروں میں کم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا دیندار گھروں میں بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے۔ اور یہ جو لبرل گھرانے ہیں نا، ان گھروں میں یہ فسادات زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اسلام کو فالو کرو گے، نہ پینے پلانے کی عادت ہوگی، نہ دماغ، جتنی نشے کی چیزیں ہیں نا آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ انسان پیتا اس لیے کہ میں ڈپریشن سے نکلوں گا، نکلتا وکلتا کوئی بھی نہیں ہے اور چلا جاتا ہے ڈپریشن میں۔ نیند کی گولیاں جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بار بار کھاتے رہتے ہیں، تو کیا نیند سیٹ ہو جاتی ہے ان کی تو نیند کا سیٹ اپ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ جس دن نیند کی گولی نہیں ملی وہ 3 دن تک جاگتا رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں کبھی کوئی بہت تھکاوٹ ہو، کوئی بڑا مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شراب تو پھر بھی حلال نہیں ہے۔ نیند کی گولی پر شراب کو قیاس نہ کرے کہ کبھی ایک دم بہت ٹینشن تھی تو 2 پی لوں، شراب تو نقصان ہی دے گی آپ کو۔ تو اس لیے لبرلزم کی طرف جو ہماری سوسائٹی جا رہی ہے نا، جو ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، اس کے یہ فسادات ہیں۔ یہی کام کسی مولوی نے کیا ہوتا تو میڈیا نے اتنا اچھالا ہوتا، یہ مولوی ایسے، یہ، حالانکہ اگر کوئی مولوی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی صرف گیٹ اپ اس کا مولویوں والا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مذہب کو فالو نہیں کر۔ میں بہت سے لوگ جانتا ہوں داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلواریں یہاں تک ہیں، اور ایک نمبر کے کرپٹ ہیں وہ۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی ایسے، میں کہتا ہوں اب بھائی مولوی ایسے نہیں ہے، ایسے آدمی نے مولوی کا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔